محبت کا موسم از قلم رضوانہ شمس الدین قسط نمبر 6۔ زور زور سے انگلش گانا گاتے ہوئے معائشہ چائے بنانے میں مصروف تھی اور خوش بھی بہت نظر آ رہی تھی۔ آفٹر آل خود نامی ہٹلر سے پیچھا تو چھوٹ چکا تھا۔ ارے او ناہنجار لڑکی، اب میری ہاتھوں سے 2 جوتے کھاؤ گی تبھی سدھرو گی تم۔ مریم بیگم کی کڑکدار آواز سن کر معائشہ، جو جلدی جلدی صفائی میں بھی مصروف تھی، اچھل پڑی۔ کیا ہوا امی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ ڈرائنگ روم میں تمہارے ابو کے دوست مولانا عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ سوری امی، وہ میں بھول گئی تھی، معائشہ نے شرمندگی سے کہا لہجے میں۔ مولانا صاحب ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں اور لڑکیاں نعت پاک پڑھ کر کام کا آغاز کیا کرتی تھیں، اور آج کل کی لڑکیوں کے زباں پر بس گانا ہوتا ہے۔ ابھی ان کی بات جاری رہتی کہ تم گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگی۔ قسم سے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پر جب تمہاری آواز پہچانی تو مارے شرمندگی کے سر ہی نہیں اٹھایا گیا۔ ڈرتے ڈرتے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو دونوں حضرات مجھے ایسی نظروں سے گھور رہے تھے جیسے گانا تم نہیں میں گا رہی ہوں۔ مریم بیگم بولتے بولتے روحانی سی ہو گئیں۔ لیکن امی، میں تو انگلش میں گانا گا رہی تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب سمجھے ہوں میں کوئی انگلش پوئم پڑھ رہی ہوں۔ ڈرتے ڈرتے معائشہ نے مریم بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں، تم ہی تو دنیا میں ایک پڑھی لکھی ہو، باقی سارے جہاں کے لوگ تو جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ مریم اس کی بات بنانے پر اور بگڑ گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ رحیلہ حسب معمول پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں رحیلہ، اسے کچھ سکھاؤ ورنہ سسرال جا کر میری ناک کٹوائے گی۔ مریم بیگم رحیلہ سے مخاطب تھیں، جبکہ معائشہ تلملا کر رہ گئی۔ یہ سسرال ہے کیا بھلا؟ جب بھی کوئی غلطی کروں تو سسرال کا طعنہ، میرے تو دماغ خراب ہو گیا ہے سن کے۔ غصے میں معائشہ نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی تھی، جبکہ مریم بیگم بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکی تھی۔ کیا ہوا تم ہی بتا دو رحیلہ حیرت سے کبھی جاتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھتی اور کبھی منہ بنائے کھڑی معائشہ کو دیکھتی، اور پوری بات معلوم ہونے پر رحیلہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں، اڑا لو ہنسی، معائشہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راحت فتح علی خان بننے کا تو پہلے پورے گھر کا دورہ کر لیا کرو کہ کوئی مہمان تو نہیں آیا، پھر اپنا موسیقی کا شوق پورا کیا کرو۔ رحیلہ نے ہنستے ہوئے نصیحت کی، جبکہ اس کا منہ حسب معمول پھول چکا تھا۔ اچھا چھوڑو، ایسی غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں تمہیں ایک چیز دکھانے لائی تھی۔ رحیلہ نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے سسپنس پیدا کیا۔ وہ کیا؟ اب وہ بہت دلچسپی ایک چھوٹی سی لال رنگ کی مخمل کے ڈبے میں ایک بہت ہی پیاری ڈائمنڈ رنگ دکھاتے ہوئے رحیلہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ واؤ، یہ تو بہت سندر ہے، معائشہ کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکلی۔ سندر ہے نا؟ رحیلہ نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، بلکہ تمہاری طرح۔ معائشہ نے پیار سے اس کی
تھوڑی ہلائی، جس پر رحیلہ جھیپ سی گئی۔ رحیلہ، او رحیلہ، کہاں ہو تم؟ دیوار کے قریب سے رحیلہ کی امی اسے آوازیں لگا رہی تھیں۔ اچھا، اب بعد میں ملتے ہیں، امی آوازیں لگا رہی ہیں، کہہ کر وہ جھپک سے باہر نکل گئی، جبکہ مائشہ مریم بیگم کو منانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی۔ ہائے مائشہ، کیا کر رہی ہو؟ مائشہ لون میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، تبھی پیچھے سے رحیلہ کی آواز نے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی کون سی غلطی سردرد ہو گئی ہے مجھ سے، جس کی پاداش میں مصیبتیں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتیں، مائشہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اب کون سی مصیبت ترول ہو گئی ہے تم پر؟ اب امی نے میرے لیے ایک عدد لڑکا پسند کر لیا ہے، مائشہ نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو اس میں مصیبت والی کون سی بات ہے؟ رحیلہ نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ میں اور تمہیں پتہ ہے لڑکا کون ہے؟ مائشہ شاید اپنے ہی دھن میں تھی۔ کون ہے؟ رحیلہ نے بھی فطری تجسس سے پوچھا۔ اپنے 4 گھر کے فاصلے پر جو انور انکل ہیں نا، ان کا فرزند راشد بھائی، اور غالباً امی انہیں 1 یا 2 دن میں ہاں بھی کہنے والی ہیں، اس نے روحانی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ شادی تو تمہیں کہیں نہ کہیں کرنی ہے۔ تو راشد بھائی کیوں نہیں؟ وہ پڑھے لکھے ہیں، برسر روزگار ہیں اور اچھے لوگوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تو آخر تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ مائشہ کے رونے کی وجہ رحیلہ کی سمجھ سے باہر تھی۔ تم نے دیکھا نہیں، راشد بھائی کی توند ہے، اور تم تو جانتی ہو مجھے توند والے مرد بہت بڑے زہر لگتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی بات پر اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہی ہنستے ہیں نا، تو کہ قسم سے دل کرتا ہے کہ ایک ہاتھ مار کر سارے دانت ہی توڑ دوں۔ مائشہ نے دانت پیستے ہوئے راشد کا جو جغرافیہ بیان کیا۔ رحیلہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے تمہارے پریشان ہونے کی؟ رحیلہ کو اب دھیرے دھیرے بات سمجھ آ رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو نا وہ میرے سامنے کتنے عجیب سے لگتے ہیں۔ مائشہ نے ایک اور خامی گنوائی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی تو کم جاتے ہیں۔ تمہارے سامنے جو بھی ہو، میں ان سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بچا لو رحیلہ۔ مائشہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تم آنٹی کو صاف لفظوں میں انکار کر دو کہ تمہیں شادی نہیں کرنی، رحیلہ نے نصیحت کی تھی۔ میں امی کو منع نہیں کر سکتی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ حود بھائی کے علاوہ میں کسی سے بھی شادی کرنے پر راضی ہوں، تو میں اب کس منہ سے انہیں انکار کر دوں؟ میرا منہ ہی توڑ دیں گی وہ تو۔ مائشہ پر مریم بیگم کا خوف بری طرح حاوی تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ترکیب سوچتی ہوں، رحیلہ نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سوچو، یہ تمہاری اکلوتی سہیلی کی زندگی کا سوال ہے۔ مائشہ نے بھی ڈائیلاگ جھاڑنے میں کنجوسی نہیں کی۔ محبت کا موسم، قسط نمبر 6۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔